نسل، نسل کا تحفظ اچھی طرح سن لیجئے اور یاد رکھیے، نسل کا تحفظ۔ شادی کس لیے ہوتی ہے؟ شادی عیاشی کے لیے نہیں ہوتی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے پس پشت ہمارے سارے مراجع اور سارے علماء کے فتاویٰ ہیں، اس کو نظر میں رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، زبان میری ہے مگر خیالات انہی حضرات کے ہیں، مسائل انہی حضرات کے ہیں۔ شادی کیوں ہوتی ہے اسلام میں؟ میں کلکتے گیا ابھی 2 سال پہلے، مسلم پرسنل بورڈ کا جلسہ تھا، جلسہ تو ختم ہو گیا، میرے میزبان تھے ایک اہل سنت کے ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے میزبان تھے، میرا خیال 52-55 سال کی ان کی عمر ہوگی، وہ لے گئے، ویل آف فیملی تھی ان کی۔ میں جا کر بیٹھا، ایک سامنے ادھر وہ بیٹھے، ادھر کرسی میں بیٹھا، یوں ہی میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کے بھائی بہن کتنے ہوں گے؟ کہنے الحمدللہ 52۔ میں نے کہا واٹ ڈو مین؟ کہنے یس 52۔ 52 بھائی بہن۔ ہمارے فرقے میں ذمہ داری وہاں تو مشکل ہے دوسرے فرقوں میں، لیکن ہمارے یہاں ہمارے فرقے میں اہل بیت کی منطق کے تصدق میں یہ مسئلہ ہے کہ اسلام آپ سے بہتر بچے چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ بچے نہیں چاہتا، کوالٹی کی بات کرتا ہے اسلام۔ کم بچے پیدا کیجئے، 2 بچے پیدا کیجئے، 1 بچہ پیدا کیجئے، مگر ہیرا، صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ہیرا بچہ پیدا کیجئے، صحت مند بچہ پیدا کیجئے۔ جہاں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے وہاں آپ کی جہالت کو دخل ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، میری جہالت کو دخل ہوتا ہے۔ بچے ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں، ہائے اللہ میں نے کیا ظلم کیا، وہ تو ظلم کرنے کے لیے بیٹھے ہی ہیں، ان کو ظلم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ بچے کا ایک ہاتھ غائب ہو گیا، دیکھے میں نے ایسے بچے ایک ہاتھ غائب ہو گیا، دیکھیے یہ بچہ کیسا پیدا ہوا ہے، ٹانگ جو اس کی ٹیڑھی ہو گئی، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ ارے بچے کا قصور کون ہے کہہ رہا ہے بچے کا قصور ہے؟ قصور تو آپ کا ہے۔ یہ بات جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ نوٹ کر لیجئے، میں مجلسوں کو حالات حاضرہ سے کاٹ نہیں سکتا ہوں کسی بھی قیمت کے اوپر۔ یہ بچے جو آپ کے ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں، لولے بیچارے پیدا ہوتے ہیں، کہیں پر ان کے آرگنز ناقص ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، بس میں تو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اب جب سائنس نے ہم کو یہ سہولت دے دی ہے، یہ بچے جب آپ اپنے قریبی رشتہ داریوں میں شادیاں کریں گے تو یہ پرابلمز آ سکتی ہیں، اس کو میڈیکل اصطلاح میں جینیٹک پرابلم کہتے ہیں۔ تو یا تو آپ اپنے عزیزوں میں برادری میں شادی نہ کریں، اور اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جینیٹک میپنگ کرا لیجئے، سمجھ لیجئے، جینیٹک میپنگ ڈاکٹر سے، اچھے ہوشیار ڈاکٹر اسپتال میں جا کے کرا لیجئے، تاکہ اگر کوئی جینیٹک پرابلم ہے تو اس کا ازالہ پہلے ہو جائے، بعد آپ شادی کریں، تاکہ بچے ناقص نہ پیدا ہوں۔ سمجھ لیں؟ تو یہ ہے مسئلہ جان کا، اور جان کے بعد نسلوں کا تحفظ۔ جو بچہ آپ کی گود میں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ میں نے عرصیہ کسی مجلس میں کہ اسلام میں شادی کی غرض صرف یہ ہے کہ جب 50 برس، 60 برس، 70، 80 برس کے بعد شادی کے آپ دنیا سے جانے لگیں تو جو نسل چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہو، تب یہ اسلامی شادی کہی جائے گی۔ آپ اسی لیے اہل بیت کے کردار میں ملاحظہ فرما لیں۔ اگر شوہر علی کا ایسا ہے اور بی بی فاطمہ کی ایسی ہے، پاک و پاکیزہ، ایک مرتبہ صلوات دے لیں آپ، پاک و پاکیزہ، صاف ستھری، تو بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ بچے پھر پیدا ہو رہے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے حسن کی شکل میں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے حسین کی شکل میں۔ اے بھائی
5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میرے بھی 3 لڑکے ہیں, تینوں ایک طرح کے نہیں ہیں, کسی کے بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے, مگر بس یہ حسنین وہ ہیں کہ جو اگر مرتبے کے اعتبار سے ذرا بھی 19 اور 20 ہوتے تو ان میں سے جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا اس کو جنت کا سردار بنایا جاتا, دوسرے کو نہ بنایا جاتا. بتائیے آپ, جب دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ جنت کا سردار بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عصمت کے اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, شجاعت کے اعتبار سے دونوں بالکل ایک منزل کے اوپر. جو مرتبہ حسن کا ہے وہی مرتبہ حسین کا ہے, جو مرتبہ حسین کا ہے وہی مرتبہ حسن کا ہے.